مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، ماہ صیام رمضان المبارک کی آج 21ویں شب میں ہم نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے پاک گھر میں جمع ہیں۔ اس ماہ نور کے 2 عشرہ ہم سے رخصت ہوئے اور آج تیسرا عشرہ جو عشرہ اخیرہ ہے، جو عشیرہ ثالث ہے، اس کا آغاز ہے اور آج اس کی پہلی شب ہے۔ اور عشرہ اخیرہ کے طاق راتوں میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ان طاق راتوں میں آج پہلی طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم راتوں کی برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ جاثیہ سے ہوگا اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے تقریباً 26 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل ہی کی بات گویا کہ لگ رہی ہے کہ ہم نے رمضان کی پہلی رات میں یہاں اجتماع کیا تھا اور اپنی قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تھا۔ اب گویا کہ ہم بالکل منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں زندگی میں بار بار عطا فرمائے اور ہمارے وقت میں رب ذوالجلال برکت کو پیدا فرمائے اور ہمیں ان قیمتی لمحات سے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی نفع حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جو ختم القرآن کی ہماری تقریب ہے وہ حسب روایت و سابق 27ویں شب رمضان المبارک کو انشاءاللہ العزیز انعقاد پذیر ہوگی۔ تو ختم قرآن کی اس تقریب میں آپ حضرات بھی شرکت فرماتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی۔ اس تقریب میں خاص طور پہ ہم ادارے کے مسجد اور مدرسہ کے جو خادمین ہیں ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ خاص طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ حضرات سے بالاہتمام گزارش ہے۔ پہلے 2-3 سال قبل تک یہ گزارشات ہمارے محترم ندیم صاحب آپ سے کیا کرتے تھے، تو اب ان کی اجازت اور ان کے حکم سے یہ پیغام آپ تک بحیثیت وساطت آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو آپ اس موقع پر ختم قرآن میں بڑھ چڑھ کر اور بھرپور حصہ لیں کہ یہ جو خادمین پورا سال مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، انہیں اس موقع پر یعنی عید الفطر کے موقع پر ہم انہیں ایک خاطر خواہ انداز میں حوصلہ افزا صورت میں ان کی خدمت میں کچھ تحائف اور کچھ ہدیہ پیش کر سکیں۔ تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت سے اس ختم قرآن کی تقریب میں بالاہتمام اور بالخصوص ضرور شرکت فرمائیں اور اپنا حصہ ضرور ملائیے۔ اعتکاف کی بھی چونکہ آج پہلی شب ہے، ہمارے ماشاءاللہ کافی سارے بزرگ نوجوان اور بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ سورۃ الجاثیہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، اور جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ گھٹنوں کے بل جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اسے جاثیہ کہا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ گھٹنے کے بل بیٹھنے کی کیفیت لوگوں پر غالب ہوگی، تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کا نام جاثیہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے اور رب کے جلال کی وجہ سے رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو وہ تھک ہار چکے ہوں گے، ٹوٹ چکے ہوں گے اور گویا کہ ہمت توڑ بیٹھیں گے۔ اور آج بھی گھٹنوں کے بل بیٹھنا جو ہے وہ استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب بندے کی کہیں نہ بن رہی ہو تو بالآخر وہ سرنڈر کرتا ہے اور تھک
تھک ہار کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس ہیبت اور جلال کی وجہ سے انسان جو گھٹنوں کے بل ہوگا، تو فرمایا کہ اس کیفیت کو اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ مجرموں کے مکروہ چہروں کو یہ سورہ مبارکہ جو ہے واضح طور پر سامنے بیان کر رہی ہے کہ جو آیات الہیہ کے سننے کے باوجود انکار بھی کرتے ہیں اور استکبار کی راہ کو اختیار کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ آج کا دن ان کے لیے انتہائی ذلت کا اور اذیت کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ ایک اہم کیفیت کی جانب گویا کہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس انداز کو اختیار کیا گیا، ایسے لگتا ہے کہ گویا ہمارے سامنے وہ قیامت بپا ہو اور اس کی کیفیات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ فرمایا کہ اس دن جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی، فرمایا کہ رب ذوالجلال اس دن فرمائے گا قیل الیوم، کہا جائے گا اس دن آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ رب کی جانب سے پیغام دیا جائے کہ تم بھلا دیے گئے، آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کما ننساکم لقاء یومکم ھذا، کہ جیسے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ اور پھر ساتھ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی آیات کا، آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہُزُوًا، تم دنیا میں ان آیات کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت آئے گی، کیسے آئے گی؟ اللہ ہمیں پکڑے گا، کیسے پکڑے گا؟ وہ ہماری گرفت کرے گا، کیسے کرے گا؟ یہ جو تم استہزاء کرتے تھے اور فرمایا کہ جو تم مذاق اڑاتے تھے، اب ذرا اپنے آپ کو دیکھو، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ تم ہر دروازہ کھٹکا رہے ہو لیکن تمہارا کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تم نے جو کل ہمارا مذاق اڑایا ہماری نشانیوں کا، آج ہم نے تمہیں نشان عبرت کے طور پر مذاق بنا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ ساری ذلت اور رسوائی تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہم نے کیا ذلیل ہونا ہے، دنیا میں ہم نے کیا ذلت دیکھی ہوگی۔ دنیا میں تو ہمیشہ ہم نے اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اصل ذلت تو قیامت کے دن کی ہے، اور اللہ رب العزت سے اس دن کی ذلت سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے یہ آخرت کے اوقات و لمحات آسانی کے مقدر فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ الاحقاف ہے، اور یہ سورہ احقاف جناب ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ایک سرزمین ہے، وادی احقاف، اس کا تذکرہ ہے، تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قوم عاد کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی مقامات پر یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ جسامت کے اعتبار سے بڑے قوی لوگ تھے، اور کل ہی کی تلاوت میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے ان پر قحط پڑا، اور قحط اتنا شدید اور سخت تھا کہ وہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا بہت زیادہ اشتیاق بڑھ جائے تو اشتیاق کے بڑھ جانے کے بعد وہ چیز جب ہمیں میسر آئے تو خود بخود زبان سے جو ہے وہ شکر کے کلمات بھی نکلتے ہیں، اور جو فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو قحط کی کیفیت اور عالم تھا، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر بادل بھیجا، اور بادل گھٹا کے ساتھ ہے، یعنی ایسا بھرا ہوا بادل ہے کہ جناب جس کا سایہ زمین تک آ رہا ہے۔ لوگ خوشیوں سے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور جناب انتظار کرنے لگے کہ اب یہ بادل برسے گا اور ہمیں پانی میسر آئے گا۔ تو ہر طرف جب چھاؤں ہو گئی اور ٹھنڈک پھیلی تو پانی کا انتظار کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے اس تیز ہوا کو ان پر غالب فرما دیا، اور وہ تیز ہوا اس قدر شدید اور تیز تھی کہ فرمایا کہ ان کو اٹھا کر وہ ہوا آسمان کی طرف لے جاتی ہے، کہ جس طرح سے بے یار و مددگار جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہمیں اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ تو فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے چاہا تو ہوا نے انہیں زمین پر پٹخا، تو جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے زمین پر ہوتے ہیں اس طرح خس و خاشاک کی طرح یہ پوری قوم زمین پر ملیا میٹ ہوتے ہوئے نظر آئی۔ تو سورہ احقاف میں ان موضوعات کو اور ان کیفیات کو بیان کیا گیا، اور اس سورہ کے
آخر میں جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی گئی، حوصلہ افزائی اور ڈھارس بندھائی گئی، اور فرمایا محبوب ہم رب ذوالجلال آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے صبر کا انجام جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ محمد ہے۔ یہاں سورہ احقاف پر حوامیم 7 جو ہے وہ مکمل ہوئے، جو سورت حامیم سے شروع ہو رہی ہیں وہ سورہ احقاف پر مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ محمد ہے۔ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مبارک نام ہیں، ہم سب جانتے ہیں، زمین پر حضور کا نام اور آسمان پر احمد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور اسم احمد جو ہے وہ 1 دفعہ قرآن میں ذکر ہوا۔ لیکن انتہائی اہم بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں جبکہ یہ قرآن کئی مقامات پر براہ راست رب ذوالجلال کے حبیب سے کلام کرتا ہے، براہ راست ان کو کسی کام کا حکم ارشاد فرماتا ہے، لیکن پورے 30 پاروں میں 6666 آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کا نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ یہ بھی ادب ہوا کرتا ہے، بڑوں کا نام القابات سے لیا جاتا ہے، پکار کر نہیں لیا جاتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو 4 نام ذکر ہوئے ہیں، یہ 4 نام بطور حکایت بیان ہوئے ہیں، بطور خطاب ذکر نہیں ہوئے۔ جیسے یا موسیٰ یا عیسیٰ ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں ہے، القابات موجود ہیں۔ کسی موقع پر یا ایھا المزمل ہے، کہیں پر یا ایھا المدثر ہے، کسی مقام پر یا ایھا الرسول ہے، کسی مقام پر طٰہٰ ہے، کسی مقام پر یاسین ہے۔ حضور کو جہاں پکارا گیا القابات کے ساتھ پکارا گیا۔ اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جان کائنات کو نام سے پکارنا ممنوع ہے اور ناجائز ہے کہ حضور کو یا محمد کہا جائے، بلکہ حضور کو جب بھی پکارا جائے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، یا خاتم النبیین کہہ کر پکارا جائے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جائے، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ یہی حضور کی شان ہے اور یہی حضور کا ادب ہے کہ حضور کو ان کے مبارک القابات کے ساتھ پکارا جائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو سورہ محمد ہے، اس کا جو یعنی جو بنیادی جو مضمون اور ٹاپک ہے وہ جہاد ہے اور قتال ہے۔ ہمارے بابا جی حضرت قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت کتابوں میں کوئی باقاعدہ اس کی تلاوت کی کوئی فضیلت ہمیں نہیں ملتی کہ یہ تلاوت کرو گے، جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا، 1 دفعہ پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، سورہ کہف کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے قبر میں اور دوزخ سے دوری کا سبب ہوگا، سورہ ملک پڑھو گے تو تمہیں قبر میں روشنی عطا کرے گی۔ تو اس سورت کی آپ تلاوت تو کرتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فضیلت کہیں نظر نہیں آئی لکھی ہوئی باقاعدہ، ویسے تو یہ قرآن ہے لیکن اس کا اہتمام کیوں ہے؟ تو کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے پیار اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب کے نام پر ہے۔ تو کہا بس اسی وجہ سے مجھے اس سورت سے پیار ہے اور میں اس کو روزانہ رات کو پڑھاتا ہوں۔ اللہ، تو محبت والوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے صرف نسبت ہی کافی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے گویا کہ موتی کا یعنی جو تسبیح ہے اس کا ایک موتی اور اس کی ایک شعاع ہی کافی ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح سے جان کائنات کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی ہو جائے۔ تو یہ سورہ جہاد و قتال کے موضوع کو بیان کرتی ہے، اور اس میں خاص طور پر جنگ کے جو قیدی ہیں ان کے احکامات کو بیان کیا گیا کہ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے بدلے میں فدیہ بھی لے کر پھر آزاد کیا جا سکتا ہے، اگر تمہارے کچھ قیدی دشمن کے پاس چلے گئے ہیں تو اس کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چوتھے موقع پر ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک امکانی اور انتظامی صورت ہے کہ اگر تمہیں حاجت پڑے تو ان قیدیوں کو غلام یا باندی بھی بنایا جا سکتا ہے، وگرنہ دین اسلام نے غلاموں کی آزادی کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں صحابہ میں سب سے زیادہ
مال عطا کیا گیا، اور ان کا جب وصال ہوا تو ان کی جو وراثت ہے، وراثت میں جو سونا بچا تھا اس کو باقاعدہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا تھا. انہیں اتنا مال عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کا مال کا مصرف کیا تھا؟ وہ اپنے مال کو استعمال کہاں کرتے تھے؟ فرمایا 30,000 کتنے 30,000 غلام انہوں نے خریدے اور خرید کر اسلام کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے آزاد فرما دی. اندازہ لگائیں کہ صرف غلاموں کی آزادی پر انہوں نے اپنا کتنا مال خرچ کیا ہوگا. بات وہی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. تو یہ عنوان اور یہ مضامین جو ہیں اس سورہ میں ذکر کیے گئے. اس کی بھی آخری جو آیت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے وعید ذکر کی گئی ہے جو اللہ کو بھلا بیٹھے. یہاں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے، تم اگر ہمیں یاد کرنے سے کتراؤ گے، تو فرمایا رب ذوالجلال تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں. رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں، رب ذوالجلال کی ہم کو ہماری ریاضت کی محتاجی نہیں. ہمیں یہ احتیاج اور محتاجی ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کو راضی رکھیں. خالق کی رضا سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی؟ ہم تو اپنے سے کسی بڑے منصب کے شخص کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تو پھر خالق ہے، وہ تو پھر مالک ہے، وہ تو پھر رازق ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ رب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے. اور راضی رکھنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جناب جس کو راضی رکھنا ہے اس کے بارے میں اس بات کی جانچ کی جائے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. تو اگر ہمیں رب کو راضی رکھنا ہے تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اور رب ذوالجلال کو پسند کیا ہے؟ اپنی بارگاہ میں جھکنا. رب کو پسند کیا ہے؟ میرا بندہ میرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، میرا بندہ اپنی جبین کو میرے سامنے سجدے میں رکھے. جس ناک کو جناب وہ دنیا میں بچاتا پھرتا ہے لیکن اپنے رازق کے سامنے اس قدر عاجز ہو جائے کہ اسی ناک کو زمین پر رگڑ کر کہے کیا؟ سبحانہ ربی الاعلی. اللہ دیکھیں سجدے میں تسبیح بھی کتنی خوبصورت اور کتنی جاندار اور شاندار دی گئی. اسی ناک کو رگڑ کہ جس ناک کو اونچا کرتے پھرتا ہے. اور پھر اس وقت اقرار کس بات کا کرنا ہے کہ اگر پاکی اگر کسی ذات کے لیے ہے تو اس ذات کے لیے ہے کہ جو اعلیٰ ہے، اور باری تعالیٰ تجھ سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جب ان کو ہم لے آئیں گے وہ تمہاری طرح کے پھر نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح مجھے بھولنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دلوں میں میری یاد زندہ اور جاوید ہوگی. اگلی سورت جو ہے وہ سورہ فتح ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تم کو فتح دی، اور وہ فتح کے جو صریح اور صاف ہے، یعنی جس کی فتح میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم نے تمہیں وہ عطا کر دی. اور وہ فتح کون سی ہے؟ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ رب العزت نے فتح نازل فرمائی، جو حضور نے اس موقع پر حدیبیہ کے مقام پر جو حضور نے صلح فرمائی، تو یہ پوری صورت نازل ہوئی اور اس صورت نے بتایا کہ ہم نے تمہیں واضح صاف اور صریح جو ہے وہ فتح عطا کر دی ہے. جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور صحابہ کو جب صبح ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب نے احرام باندھا ہے اور ہم مدینہ سے نکلے ہیں اور ہم مکہ گئے ہیں، اور مکہ جا کر ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے اور عمرے کی ادائیگی کی. تو صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ ہر ایک صحابی جانتا تھا کہ نبی خواب بھی دیکھے تو وہ بھی رب ذوالجلال کی جانب سے ہوا کرتا ہے. تو یا رسول اللہ کیا ہم تیاری شروع کریں؟ ہم عمرے کا احرام باندھیں کہ اب ہمیں روانہ ہونا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں شہر مکہ میں وہاں افواہ ان تک پہنچ گئی اور یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں.
تو جب حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا ہے تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ والوں کی جانب بھیجا اور حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو جا کر یہ پیغام دو کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں لا رہے، ہم کوئی سامان حرب اپنے ساتھ لے کر نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو احرام پہن کر آ رہے ہیں اور ہم صرف اس غرض سے آ رہے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور عمرے کی عبادت کو سر انجام دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں جب تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو گویا کہ یہ مغالطہ اور افواہ پیدا ہوئی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر بیعت لی گئی، اور بیعت کیا لی گئی؟ بیعت اس بات کی لی گئی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے سے پہلے کوئی شخص واپس نہیں جائے گا، یعنی عدم فرار کی بیعت لی گئی تھی۔ اور وہ بیعت اتنی رب کو پسند آئی، رب کو یہ بیعت اتنی محبوب ہوئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ محبوب آپ کا رب ان سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی رضامندی کا مجدہ قرآن نے عطا فرمایا۔ اور پھر اس بیعت کی اہمیت رب کی بارگاہ میں اتنی زیادہ تھی کہ جانے کائنات نے جب بیعت فرمائی تو جب سب نے ہاتھ رکھ لی حضور کے ہاتھ پر تو حضور علیہ السلام نے اوپر سے ایک اور ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی جانب سے میں تمہاری بیعت کر رہا ہوں۔ یہاں جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہ چلا کہ جناب وہ زندہ ہیں، اور دوسری سمت تم کہتے ہو کہ ان کو غیب کا علم تھا، تو فرمایا کہ یہ جو بیعت کی جاتی ہے یہ زندوں کی طرف سے کی جاتی ہے، مردوں کی طرف سے نہیں کی جاتی۔ یہ اس امت کا اور افراد کا امتحان تھا۔ اور پھر وہ جو ہاتھ حضور نے رکھا، اور وہ ہاتھ حضور نے عثمان کی جانب سے رکھا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پر جس کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں ایک تو حضور کے مبارک ہاتھوں کی شان، اور پھر اس کے ساتھ جناب عثمان غنی کی رب کی بارگاہ میں شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ رکھ تو حضور ہاتھ عثمان کی جانب رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تم سب کے ہاتھوں پر رب کا ہاتھ سے اندازہ لگائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں میں وہ روایت آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ کہتے ہیں حضور کے سامنے ایک چھاگل پڑی تھی جس کے اندر تھوڑا پانی تھا، حضور اس سے وضو کرنے لگے تو سارے صحابہ جو ہیں حضور کے قریب آ گئے کہ کچھ پانی ہمیں بھی میسر آئے۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ میری طرف کیوں دوڑے چلے آ رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو تھوڑا سا پانی آپ کے سامنے ہے یہی پانی ہے، ہمارے پاس پانی اب ختم ہو گیا۔ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی اس چھاگل میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کی گھاٹیوں سے، فرمایا انگلیوں کی گھاٹیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ پانی اتنا ہوا کہ ہم نے بھی پیا، ہماری سواریوں نے بھی پیا۔ سوال کرنے والے بھی کیسے لوگ تھے؟ جناب جابر سے سالم جو راوی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ سوال کرنے والے دیکھیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھے کتنے کہ وہ پانی کے چشمے سے سب سیراب ہو گئے؟ تو کہنے لگے ہم تھے تو 1500۔ جملوں پر غور کیجئے، کس کے جملے؟ حضور کے صحابی کے، جناب جابر کے۔ جواب دیتے ہیں کہ ہم تھے تو 1500، ساتھ کہتے ہیں خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا سب کو کافی ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو یہ معجزات کا اظہار بھی اس مقام پر ہوا، اور پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ محبوب آپ نے مدینہ میں جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ خواب اب آپ کے لیے سچائی بن کر ٹوٹ رہا ہے اور واضح ہو رہا ہے۔ اور وہ سچائی کا خواب کب ثابت ہوا؟ سن 8 ہجری میں جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تو فرمایا محبوب جو خواب تم نے دیکھا تھا اب تم اس شہر میں صرف
عمرہ کرنے کے لیے نہیں، اس شہر کے حاکم بن کر اس شہر میں جلوہ افروز ہونے والے ہو۔ محبوب ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اگلی سورت سورہ حجرات ہے، اور یہ حجر جو ہے وہ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایک ادب کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الآداب اور سورۃ الاخلاق ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جو دیہاتوں کے رہنے والے مسلمان تھے، جو ادب و آداب کی کیفیات سے اس طرح سے آگہی نہیں رکھتے تھے، تو جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو پکارا کرتے تھے کہ حضور ہماری جانب توجہ فرمائیں۔ وہ اپنے اعتبار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن دستور قدرت کو یہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہوا، تو یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ ہمارے رسول سے جب تم کلام کرو تو اونچی آواز میں بات مت کرو، من وراء الحجرات، انہیں ندا نہ دیا کرو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ کوئی زبردستی یا جان بوجھ کر نہیں کرتے، اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح حکم ذکر کر دیا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور حضور کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو ویسا نہیں پکارنا جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ آداب و اخلاق میں اس سورہ کے بہت سارے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا جو حکم بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو کہ آیا اس فاسق کی جو بات ہے وہ سچی بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ اے آئی کے آنے کے بعد ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اے آئی کی جو ایکیوریسی ہے وہ اگر اس وقت اگر ہم کہیں تو 100% میں سے 10% بھی نہیں ہے، وہ صرف ڈیٹا کی کلیکشن ہے، وہ صرف ڈیٹا کی کلیکشن ہے۔ اور ڈیٹا کی کلیکشن کی ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے، آپ اس سے ایک سوال کریں اور اس سوال کا اس نے جواب دیا، پھر آپ اس سے کہیں کہ نہیں تم نے غلط بتایا ہے، اس کا صحیح جواب دو، وہ دوسرا جواب دے گا۔ پھر آپ کہیں نہیں ابھی بھی بات تمہاری درست نہیں ہے اور اچھے طریقے سے مجھے بتاؤ، وہ پھر آپ کو اس کا جواب دے گا۔ 4-5 دفعہ اس سے پوچھ لیں، اور پھر جب وہ بالکل دور کی پرے کی سنائے آپ کو کہ بھائی تمہاری بات کا یہ جواب ہے، اور تم اس سے کہہ دو ہاں بہت اچھے تم نے ٹھیک بتایا ہے، اب آپ اس سے پوچھئے، دوبارہ سے پہلے سوال پر جائیے، سوال کیجئے، جو آپ نے اس سے کہا ہے نا کہ تم نے ٹھیک بتایا، وہی جھوٹ جواب تمہیں دے رہا ہوگا، چونکہ یہ ڈیٹا کی کلیکشن۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بھی خبر اور کوئی بھی اطلاع ہمیں پہنچے تو اس خبر اور اطلاع پر اعتماد اور یقین کرنے سے پہلے جو ہے اس کے اچھے طریقے سے چھان پھٹک کر لینی چاہیے۔ اس پر میرے ذہن میں اس وقت بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ہماری وقت میں ویسے ہی بے برکتی ہمارے اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو کوئی آگے دنوں میں موقع لگے گا تو اس سورہ حجرات کے کچھ مضامین اور عناوین کو جو ہے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر عیب لگانے، تانا دینے اور ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے سے منع کیا گیا۔ ساتھ فرمایا کہ کسی کا نام مت بگاڑا جائے، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرو۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی جو ہے وہ بدترین جھوٹ ہے، اور آج کے معاشرے میں یہ بدگمانی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ کیسے ایمان داخل نہیں ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے عیب کی توہ میں لگے رہتے ہو، اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن رسوا فرما دے گا۔ یہ توہ میں لگنا ہی ہے اور لوگوں کے تجسس میں ہی لگنا ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ جناب اچھی سواری دیکھ لیتے ہیں تو جناب یہ پوچھنے کے بجائے کہ یہ کہاں سے آئی، ہم خود ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم خود ہی اپنی طرف سے جواب بنا لیتے ہیں اور پورا خود ہی ایک جو ہے نا خیالی ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، اچھا یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے نا، اس کی تو لاٹری لگ گئی ہے، وہاں لگتا ہے اس کو کوئی جیک پاٹ لگا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ مال آ گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بدگمانی کل قیامت دن ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب بنے گی، بلکہ اس کے ملنے پر تو ہمیں شکر اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اللہ تجھے بھی مبارک کرے اور جس رب نے تجھے عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو اس لیے حسد کیا ہے؟ حسد تو حقیقت میں یہی ہے کہ جو شیخ سعدی نے کہا کہ محنت کر حسد نہ کر۔ چھٹی برائی ذکر کی گئی کہ
اللہ اکبر کہ غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ اکبر. غیبت سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہے ہو؟ فرمایا کہ غیبت ایسی ہی ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہو. اور پھر اپنی نسل، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے جو ہے وہ تعلق کی بنیاد پر فخر کرنے سے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، منع کیا، اور فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی قبائل میں تمہیں تقسیم کیا گیا ہے لتعارفوا، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ فخر تو ایک ہی بات پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں بڑائی اور عزت اسی کی ہے کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. اور دیگر مضامین بہت سارے ذکر ہوئے. اللہ تعالی عمل کی توفیقات عطا فرمائے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.